اللهم صل على محمد محمد. وعلى أهلك يدين الأطهرين وغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. صلوات الله. اللهم صل على محمد محمد. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. کفار مکہ نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ اور بازاروں میں ہماری طرح چلتا ہے، لولا انزل علیہ ملک فیکون معه نذیرا، اگر یہ رسول ہوتے تو ان کے ساتھ کوئی ملک ہوتا، فرشتہ ہوتا جو ڈراتا، او یلقا الیہ کنز، یا کم سے کم ان پر خدا اپنے خزانے ہی کھول دیتا، وَتَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ، یا ان کا باغ ہوتا ایسا کہ یاکل منہا، یہ خود بھی کھاتے، چونکہ آیت میں تو خیر کھانے کی نسبت صرف سرور کائنات کو دی ہے، مگر ان کی پوری گفتگو یہ ہے کہ ایسے باغات ہوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم صل على محمد. ایسے باغات ہونے چاہیے آپ کے پاس کہ آپ بھی کھائیں اور ہمیں بھی کھلائیں، کھجور کے باغات ہو جن سے آپ بھی کھائیں اور ہمیں بھی کھلائیں. یاکل منہا. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ان ظالموں نے میرے قریب دیکھیے کیا کہا، ان ظالموں نے یہ کہا کہ تم ایک سحر زدہ، ایک جادو زدہ انسان کی اتباع کرتے ہو. سورہ فرقان میں اس مناظرے کی پوری تفصیل ہے. سورہ واقعہ فرقان میں جو مشرکین نے باقاعدہ طے کر کے آئے تھے کہ سرور کائنات سے مناظرہ کریں گے. سرور کائنات نے عبداللہ مخزومی سے کہا تمہیں جو کچھ کہنا کہہ دو، تو اس نے اپنی پوری تفصیل، قرآن میں ظاہر ہے، قرآن کریم اشارتاً کہا کہ انہوں نے آ کے کہا کہ آپ پیغمبر ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، ہمیں نظر آنا چاہیے تاکہ ہم اس کو دیکھ لیں، یا کم سے کم اس مکے کی پہاڑیوں کے نیچے سے نہریں جاری کرا دیں، باغات ہوں جس میں سے درخت ہوں، کھجور کے درخت ہوں، آپ بھی کھا لیں ہم بھی کھا لیں، یا پھر کم سے کم خدا خزانہ کھول دے. خدا کے پاس کیا کمی ہے، آپ رب العالمین کے نمائندے ہیں. جی ہاں، اگر رب العالمین کے نمائندے، دیکھیے یہ ایران کے شہنشاہ اور یہ یورپ کے شہنشاہوں کے نمائندے تو امیر دولت مند جن کے محلات ہوتے ہیں وہ نمائندے برکات ہیں. وہ تو ان بادشاہوں کا بادشاہ ہے، غریب انسان کو اپنا نمائندہ بنا کے بیچ رہا. تو سرور کائنات کو فرمایا اور بھی کوئی گفتگو کرنے کو، ہاں یہ بھی ذرا گفتگو رہ گئی تھی کہ آپ ذرا آسمانوں پر جا کے دکھا دیں. چلیے اور آگے بڑھیے، اور کیا گفتگو کرنی ہے.
ہاں گفتگو اور بھی کچھ رہ گئی ہے، جو رہ گئی وہ پوری کر لو تاکہ میں آخر میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں۔ مجھے گفتگو یہ کرنی تھی کہ اگر خدا کو پیغمبر بنانا ہی تھا تو ایک ملک کو اتارتا، اسی کو پیغمبر بنا کے بھیجتا، تو ملک کو نہیں بھیجا اور تمہیں بھیجا، ایسا کیوں کیا؟ اور آگے بڑھو، اور بھی تمہیں کچھ کہنا تو جو کچھ تمہیں کہنا کہہ دو، تاکہ میرا، چونکہ سارے مشرکین اب تم مل کر آئے ہو مناظرے کے لیے، بہت اچھی بات ہے، تم میں جو سوال تمہیں کرنا ہے کر لو، تاکہ میں بیک وقت تم میں سے ہر ایک کا جواب دوں۔ یہ نمائندہ بنا کر آئے تھے عبداللہ مخدومی کو، اس نے کہا ہاں یہ ہے کہ ہمارے سامنے آسمان کے دروازے کھول دو اور تم بھی چلے جاؤ، ہمیں بھی اوپر لے کے جاؤ، مگر یہ یاد رکھیے اگر ہمیں بھی آپ اوپر لے کے گئے تو بھی ہم یہی کہیں گے کہ آپ نے جادو کیا ہے۔ تو جب آپ کو یہی کہنا ہے تو مجھ سے مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ، مجھ سے مطالبہ کیوں کر رہے ہیں جب آپ کو یہی کہنا ہے؟ تو اچھا یہ ایک بات ہے، ایک اور بات ہے، کیا یہ جو درخت ہے سامنے، اس کھجور کے درخت کو، چونکہ آپ پیغمبر ہیں، اس کھجور کے درخت سے کہیے کہ یہ اٹھ کر آ جائے تو پھر ہم مان جائیں، ٹھیک؟ اور بھی کچھ کہنا ہے؟ ہاں، جب یہ درخت آ جائے گا آپ کے پاس تو پھر میں کچھ کہوں گا۔ تو سرور کائنات نے فرمایا وہ تو آ جائے گا، ابھی سرور کائنات کہا نہیں تھا آ جائے، وہ درخت اٹھ کے آ گیا۔ درخت اٹھ کے آیا تو کہا ہاں واقعی آپ، اس میں تو کوئی شک نہیں، آپ کے پاس یہ جادو تو ہے۔ تو سرور کائنات نے فرمایا اور کچھ کہنا؟ ہاں، یہ کہنا کہ اس میں سے، اس سے کہہ دیجئے آدھا یہاں رک جائے، آدھا واپس جائے۔ تو سرور کائنات نے فرمایا یہ بھی کر کے دکھا دیتا ہوں۔ ابھی آپ نے کہا یہ بھی کر کے دکھاتا ہوں، وہ خود آدھا ہو گیا، آدھا وہاں رک گیا، پیغمبر خدا نے فرمایا اور بھی کچھ کرنا، اور بھی کوئی مطالبہ کرنا؟ ہاں، اس آدھے سے بھی کہہ دیں یہ بھی واپس چلا جائے اور مل جائے، اور اس طرح سے ملے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ دو تقسیم ہوئے تھے۔ تو پیغمبر خدا نے فرمایا ہاں ایسا کرو، تم میری طرف سے کہو۔ اے عبداللہ مخدومی، تم یہ کہہ دو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبر ہیں، جو پیغمبر ہیں، اے درخت وہ تم سے کہہ رہے ہیں تم واپس جاؤ۔ تو عبداللہ مخدومی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سرور کائنات اپنی نبوت کا اس سے اعتراض کیا، اس نے کہہ دیا۔ اس نے جب کہا کہ درخت واپس گیا، جب درخت واپس جا کے جڑا، اس کے بعد حضرت نے ایک ایک سوال کا جواب دیا۔ واقعاً سرمایہ دارانہ ذہن طول تاریخ میں بشریت کے ذہن پر قابو یا تو اقتدار نے کیا ہے یا دولت نے، یہ پتہ ہے ہم سب، اور بعض اوقات صاحب اقتدار کو بھی صاحب ثروت نے خریدا۔ اب عالمی جنگ کو لیجئے، اس وقت دنیا کی جنگ کو لیجئے، اس کے پیچھے عراق پر حملے کو لیجئے، افغانستان پر حملے کو لیجئے، کسی بھی حملے کو لیجئے، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ سرمایہ کا ہاتھ ہے۔ اس کے پیچھے دولت کے لالچ میں 4 دفعہ ہارٹ اٹیک ہو کے بال بال بچنے والا شخص، سبحان اللہ، پھر بھی لالچ اس قدر لالچی کہ آدھا عراق کے تیل کو لوٹنے کے باوجود بھی آپ بلینز کے حساب سے عراق کے خزانے سے پیسے غائب ہو گئے۔ کس نے عراق پر حملہ کیا؟ صدام کو بان کس نے؟ عالمی جنگ اول اور جنگ دوم کو لیجئے، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ صرف اور صرف سرمایہ داروں کا ہاتھ ہے، صرف سرمایہ داروں کا ہاتھ ہے۔ اس میں دولت کی خواہش، یعنی فرعون سب پر کنٹرول کر سکا، قارون پر نہیں کر سکا، آپ کے پاس دولت تھی۔ فرعون جو بادشاہ بنا دولت کی وجہ سے بنا، ورنہ اس کی ایک ٹانگ بھی ناقص، ایک ہاتھ بھی ناقص، ایک آنکھ بھی ناقص، سر سے پیٹ بھی بہ رہا، ایسا شخص بادشاہ بھی بنے اور چند عرصے کے بعد بہت جلدی 8 سال کے بعد خدا بھی بن جائے۔ کیسے؟
دولت کی وجہ سے، اس کے پاس دولت تھی، دولت بھی کیسے؟ بھیک مانگ کے. کیونکہ تاریخ تبری نے اور ابن اسیر کی تاریخ کامل میں اس کی جو تفسیر دی وہ یہ ہے کہ خیر ابتدائی جو مرحلہ دیا وہ تو عجیب ہے کہ باپ کا پتہ نہیں تھا، ماں نے اٹھا کے پھینک دیا تھا، کتھے کا دودھ پی کے پلا. اس پر مجھے جب عجیب سا لگتا ہے بہرحال کہاں تک یہ درست ہے وہ تبری جانے اور اس کا باپ جانے. مگر یہ شخص یہ بات طے ہے، مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہ بات طے ہے کہ یہ شخص بھیک مانگتا تھا قبرستان پر بیٹھ کے. جو شخص بھیک مانگتا ہو وہ بادشاہ بھی بنے اور کچھ عرصے کے بعد خدا بھی بن جائے. تو صرف پیسے کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، اس کے پاس پیسے تھے. حامان نے دیکھا کہ اس کے پاس پیسے ہیں تو وہ تفصیل یعنی طول تاریخ میں یہی مسئلہ یہی ہے. وہ خالق فطرت، ان فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کا گھر کا حج ہر اس شخص پر فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہے. استطاعت کون رکھتا ہے؟ یعنی اس وقت تو خیر بہت سے مومنین، بہت سے مسلمان استطاعت کی اس میں حکم میں اس کے دائرے میں آتے ہیں. مگر قدیم زمانے میں استطاعت رکھنے والے سوائے صاحبان دولت و ثروت کے کسی کے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی کہ ہزاروں میل سے کشتی پر سوار ہو چلا جائے. اس کے پاس جب تک لاکھوں کے حساب سے پیسے نہیں جا سکتا تھا. جو آس پاس قریب تھے وہ بھی سواری گھوڑا اونٹ وغیرہ سواری لیتے تھے پھر جاتے تھے. تو استطاعت کی قید جو قرآن نے لگائی کہ من استطاع الیہ سبیلا، اس کا حج اس پر فرض ہے جو اس کی راہ میں آنے جانے کے سلسلے میں پورا بغیر، اور پھر فقہی مسائل میں یہ کہ جائے اور آئے اس کے گھر میں کوئی تکلیف نہ ہو، بچوں کے پاس کوئی کمی نہ ہو اور بچے پریشان نہ ہو، اور پھر حج کے لیے کوئی چیز بیچ کے نہ جائے بلکہ عام آمدنی اتنی ہو کہ وہ اپنی آمدنی سے جائے حج کر کے واپس آئے اور جا کے آنے تک گھر میں کوئی پریشانی نہ ہو. تو گویا ایک اعتبار سے جو صاحب دولت ہے، جو صاحب حیثیت ہے، اس پر حج واجب ہے. عام انسانوں پر حج واجب نہیں ہے. تو اس فریضہ الہی کو دولت مندوں کو خدا نے اپنے گھر کے زیارت کا شرف دولت مندوں کو کیوں بخشا؟ دولت کون دیتا؟ خدا. وہ آیت جس کو علت رزق میں اضافے کے لیے جس آیت کی تلاوت کے لیے کہا گیا ہے، وہ بلکہ بعض اوقات اوپر کی آمدنی والے لکھ کے لگاتے ہیں تو بہرحال واقع بعض اوقات کہاں قرآن کی آیات کو انسان استعمال کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ سرور یعنی اس قدر ہمت دیکھیے اور جس ادارے میں عام ہے، جس ادارے میں رشوت عام ہے، اس ادارے کے انچارج ایک مومن تھے. تو پیچھے لکھی ہوئی تھی کہ یہ حدیث سرور کائنات کے ارشاد الراش والمرتشی فی النار. رشوت دینے والا دینے اتفاق سے آج کل رات کو ٹی وی پر دکھا رہے تھے وہ جو کھرا سچا کچھ اس طرح کا اس پہ دکھا رہے تھے 16,000 روپے لے رہا ہے اور دوربین سے اس کی تصویر لے رہا اور وہ لڑ رہا کیوں. تو بہرحال یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی نہ تو علمی گفتگو ہے. الراش والمرتشی کلاہما فی النار، لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں. اور یہ روایت بہت جلی روپ میں پیچھے لگائی اور ٹیبل کے اوپر ماشاءاللہ سے نوٹ کے نوٹ گنے جا رہے. ہمت ہے، ہمت خدا اور رسول کے مقابلے میں کہ ہاں آپ نے یہ کہہ دیا، ہم نے لکھ لیا، کہہ لیجیے جو کرنا. یہی مقصد ہوا کہ آپ سرور کائنات کا ارشاد پیچھے لکھ کے لگا دیں اوپر اور اس کے بعد آپ اپنی ٹیبل کے اوپر رشوت کے نوٹ گنتے جائیں. اس کے بارے یہ ہوئے کہ آپ چیلنج دے رہے خاتم الانبیاء کو. آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے لکھ کے لگا لیا، اب آپ کو جو کرنا کریے، ہمیں جو کرنا وہ ہم کر رہے ہیں. یہی مقصد ہوا کہ
کہ آپ رشوت دے رہے ہیں، اور سرور کائنات کا ارشاد جلی حروف میں لکھ کر لگا دیا. اسی طرح سے قرآن کریم کی آیت ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے. کس غریب کو لوٹا ہے جو فضل ہے؟ سبحان اللہ. کس مجبور سے کہا کہ تم اتنے پیسے دو گے تو تمہاری گاڑی چھوٹ جائے گی؟ سبحان اللہ. کسٹم سے ایسے بہرحال ایک کسٹم کیا، میں بیچارے پولیس والے بیچارے تو خیر نہیں ہیں. تو میں آپ کی خدمت عرض کروں، واقعی قرآن کریم کی بعض آیات اور بعض روایات کو اسی طرح سے، یہ صرف کسٹم کا مسئلہ نہیں، ابھی مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں، آپ یہ سمجھیں کہ یہ صرف کسٹم والے کا مسئلہ ہے، یہ صرف پولیس کا مسئلہ ہے. سب سے بڑا مسئلہ جو قرآن کریم سب سے اہم ترین، جس کو سب سے زیادہ ٹوکتا ہے، وہ میں ہوں آپ نہیں ہیں، وہ میں ہوں آپ نہیں ہیں. اس کی وجہ میرا لباس، میری ذمہ داری، منبر پر آنا، محراب میں کھڑے ہونا، اتنی ساری قوم کی ساری ذمہ داری کو اپنی گردن پر لینا، سب سے زیادہ آپ کو تھوڑی ٹوکتا. یہاں بھی وہاں بھی برزخ میں بھی سب سے زیادہ جس کو ایک دین حقیقت ہے، وہ دین لباس سے اس کی حقیقت کو نہیں چھپا سکتا، سبحان اللہ. نہ داڑھی سے نہ مرتبہ سے، وہ حقیقت کو نہیں چھپا سکتے. حقیقت حقیقت ہے. آپ یہ نظریہ جو مشرکین کا اور کفار کا سرور کائنات کے سامنے، آپ ایک مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، آپ کی بلڈنگ نہیں ہے، آپ کی کوٹھی نہیں ہے، اور ہمارے ساتھ چلتے ہیں بازاروں میں، ہماری طرح کھانا کھاتے ہیں، آپ کیسے رسول بن گئے؟ یہ نظریہ کیا اس زمانے کا ہے یا آج بھی ہے؟ آج میرے آپ کے معاشرے میں آج بھی یہی نظریہ ہے. کہاں تقویٰ کی قدر و قیمت ہے؟ کہاں علم کی قدر و قیمت ہے؟ کہاں انسانیت کی قدر و قیمت ہے؟ آج جب آپ دیکھیں گے آنے والا 2 لاکھ 3 لاکھ کی مرسیڈیز میں آ رہا، اس میں 12 گاڑی کے نام مجھے نہیں، لیموزین میں آ رہا. یقین جانیے مجھے تو ہتھیلی ڈال کے گھسیٹتے ہیں یہاں. ایک دو میں لیموزین میں گیا تھا، پوچھا بھی لے جانے والے اپنے ایک مومن تھے جو لیموزین چلاتے، انہوں نے پھر پیشکش کی میں ہی لے جاؤں گا. میں نے کہا نہیں، آپ کا نقصان نہیں کرنا. تو لیموزین میں جا رہا. خیر ان کی وہ لمبی والی نہیں تھی مگر تھی تو لیموزین. آپ دیکھیں ذہنیت، انسانی ذہنیت دیکھیے، انسان وہی ہے، انسان وہی ہے. امیر المومنین صلی اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص جو محراب عبادت میں پیچھے بیٹھ کر کہہ رہا کہ دنیا ایسی ہے، جس کو اٹھاتی ہے، جس کو چاہتی بٹھاتی ہے، جس کو چاہتی عزت، جس کو چاہتی ذلت دیتی ہے. جب مولا کائنات نے سنا تو حضرت نے اس کی طرف رخ کیا. ایھا الزام للدنیا، خطبہ تو پڑھ لیا تھا، ابھی پہلی مجلس میں ترجمہ نہیں کیا تھا. ایھا الزام للدنیا، اے جی بھر کے دنیا کی مذمت کرنے والے. المختار بغروریا، 2 پیسے ملتے ہیں تو اکڑتا تو ہے، مذمت دنیا کی کرتا. المختار بغروریا المنخدع باباطیلیا، دنیا کی نیرنگیوں کو تو خراب کرتا ہے، مذمت دنیا کی کرتا. المنخدع باباطیلیا دنیا ثم تذمها، دھوکہ تو دیتا اور مذمت دنیا کی کرتا. مجھے ایک سوال کا جواب دے امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میرے ایک سوال کا جواب. اس کے تو روٹے کھڑے ہوئے، اسے پتا نہیں تھا. نماز پڑھنے کے بعد عموماً کیا ہوتا ہے، کوئی اگر شخص موضوع بحث نہیں ہے کہ دیکھو فلاں غیبت کا موضوع، اگر کوئی شخص نہیں ہے تو ظاہر دنیا تو ہے ہی، تو ساری ذمہ داری دنیا کی گردن پر. دنیا ہے کیا؟ یعنی یہ دنیا سے میں اور آپ بیٹھ کے جب گفتگو کریں گے تو ساری ذمہ داری دنیا کی گردن پر ڈالیں گے. ہاں دنیا ہے، دنیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور مولوی یہ کہہ دے ہاں بھائی دنیا کیا ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جو ہم اپنے تمام اعمال و بدعمالیوں کی ذمہ داری دنیا کی گردن پر ڈالتے ہیں. مت دنیا کیا ہے؟ ایھا الزام للدنیا، دنیا کی مذمت کرنے والے سن لے مجھے امیر المومنین، سن لے. اانت المتجرم علیہا ام ہی المتجرمۃ علیہ. مجھے صرف اس بات کا جواب دے،
کہ تو نے دنیا پر جرائم کیے ہیں یا دنیا نے تجھ پر جرائم کیے؟ سبحان اللہ تو نے دنیا پر جرائم کیے ہیں یا دنیا نے تجھ پر جرائم کیے؟ کتنی مظلوم ہے یہ دنیا کہ جرائم تو کر لے اور اپنے جرائم کی ساری ذمہ دار دنیا کو ٹھہرا دے. ماحول ایسا ہے، معاشرہ ایسا ہے. اگر حجاب پر گفتگو ہو، خاتون یہ کہتے ہیں کیا اس ماحول میں حجاب، داڑھی پر گفتگو ہو، مثلا ایک مومن کہہ دے مولانا آپ کو نہیں پتا، لوگ مذاق اڑاتے ہیں. جی ہاں، آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو بھی مذاق اڑاتے ہیں، نہیں پڑھیے. روزہ رکھتے ہیں تو بھی مذاق اڑاتے ہیں، نہیں رکھیے. حج پر جاتے ہیں، سر منڈوا کے آتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو آ گیا کیا سر مڑے ہوئے. نہیں جائیے حج پر. تو چونکہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں پھر دین کو چھوڑ دیجیے. ایک ایک عمل کو لیجیے، نماز کو لیجیے، روزے کو لیجیے، حج کو لیجیے، حجاب کو لیجیے، داڑھی کو لیجیے. ہر ایک پر دنیا مذاق اڑاتی ہے، چھوڑ دیجیے دین. سبحان اللہ. یعنی میں دین کو ایک طرف رکھنے کے باوجود پھر بھی میری خواہش ہے کہ لوگ مجھے دیندار کہیں. عجیب بات یہ ہے، میں دین کو لپیٹ کے گھر پہ باندھ کے رکھ دوں اور باہر نکلوں تو اور میری خواہش یہ ہے کہ میں نے جو دین کو لپیٹ کے رکھا پھر بھی دنیا مجھے بے دین نہ کہے. بے دین کہے کہ تمہیں فوراً لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو ہوگا بے دین، میں کیوں ہوں؟ نماز پڑھے تو کیا ہوا، نماز نہ پڑھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، آپ تو دیندار ہیں، آپ بالکل دیندار ہو. بندے خدا نماز نہیں دیندار، روزہ نہیں دیندار، حج نہیں دیندار، خمس نہیں دیندار، زکوٰۃ نہیں دیندار. یعنی ایک ایک فریضے کو لے کے جائیے، نہیں نہیں نہیں، مگر جب دیندار ہیں ہم بالکل دیندار ہیں. سبحان اللہ. مجھے نہیں پتا ان کی نظر میں دین کی تعریف کیا ہے. شاید ان کی نظر میں دین کی تعریف وہ ہے جس سے مولوی واقف نہیں ہے. اور مولوی تو کیا قرآن بھی واقف نہیں ہے. قرآن جو کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین فقط اللہ کے نزدیک اسلام ہے. اور اسلام کیا ہے؟ لَأَنْسَبَنَّ الْإِسْلَامِ نِسْبَةً لَمْ يَنْسَبْ قَبْلُهُ مِثْلِي. میں اسلام کی وہ تعریف کروں گا جو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کی ہوگی. امیر المومنین اسلام کی کیا تعریف ہے؟ اسلام ارکان سے، دل سے عقیدہ، زبان سے اقرار، اعضاء و جوارح سے ظہور. امیر المومنین کی تعریف ہے، مجھے داد دے رہا ہوں. مولوی کی تعریف ہے، یہ مولا کائنات کی تعریف ہے. ظاہر جو عین دین ہے وہ تعریف کر رہا. دین کیا؟ دین الاعتقاد بالقلب والاقرار باللسان والظہور بالاعضاء والجوارح. دل سے اعتقاد، زبان سے اقرار، اعلان. اس دل، مجھے کیا پتا، کسی کو کیا پتا میرے آپ کے دل و دماغ میں کیا ہے. دیکھیے، نماز، روزہ، حج آپ کے اندر کے عقائد کا ظہور ہے. جو عقیدہ رکھتے ہیں اس کا ظہور ہے. یہ بغیر نماز کے، بغیر روزے کے لاکھ میں کہوں دعویٰ کروں، ظہور نہیں ہے، دلیل نہیں ہے میرے پاس. خدا نے اعتقادات کے ظہور کے لیے اعمال کو رکھا. آپ جانتے ہیں جتنے مخلصین ہیں ائمہ کے، امیر المومنین کا حساب لیجیے، امام صادق سلام علیہ کا حساب لیجیے. درست ہے، رکوع میں، حالت رکوع میں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، بلکہ کل وہ کتاب لے کے آؤں گا. جب بخاری نے روایات لی شیعوں سے تو آیت اللہ سید شرف الدین موسوی نے خط لکھا جو مناظرہ ہوا. حضرت علامہ شیخ الاسلام سلیم البشرا سے آیت اللہ شرف الدین موسوی کا جو مناظرہ ہوا، اس میں روایات انہوں نے کہا کہ
مستند ترین روایات کے حوالے سے امیر المومنین کی خلافت بلا فصل کو ثابت کیجیے اور یہ ثابت کیجیے کہ اہل البیت ہی کا مذہب آپ کا مذہب ہے۔ اس کے جواب میں یہ وہ خط بھی جواب بھی کل میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ اس کے جواب میں آیات قرآن، سنی روایات، شیعہ روایات، مولا امام امیر المومنین کا خطبہ، امام سجاد کا خطبہ، امام حسین کا خطبہ، امام حسن کا خطبہ، خطبے پیش کیے۔ اس کے جواب میں اس محترم عالم نے لکھا، میں نے آپ سے خواہش کی تھی کہ وہ روایات پیش کیجئے جن پر ہم متفق ہوں۔ آپ نے اپنی روایات پیش کی، انہی روایات پر وہی روایت کو موضوع بحث ہیں، جو موضوع بحث ہیں ان روایات کو دلیل کے طور پر آپ پیش نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب؟ آپ نے تشیع کو ثابت کرنے کے لیے شیعوں کی روایت پیش کر رہے ہیں، تو جو محل بحث ہے اسی کو ثابت کرنے کے لیے آپ اسی کو دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ تو آقا نے کہا ہم شیعوں کو مانتے نہیں ہیں، ہم شیعوں کو مانتے تو پھر ہمارے اختلافی کیوں ہوتا؟ شیعہ راوین کو ہم کب مانتے؟ تو اب آیت اللہ شرف الدین موسوی نے کیا کیا؟ الفابیٹ الف سے شروع کیا، الف سے یہ تک۔ الف جیسے آمش ہے، آمش سے شروع کیا امام صادق سلام اللہ علیہ کا وہ شاگرد ہے کہ جو رکوع میں ذکر رکوع کے بعد تبرہ پڑھتا تھا، سجدے میں ذکر سجدے کے بعد تبرہ پڑھتا تھا۔ بخاری نے یہ لکھا ہے کہ یہ رافضی تبرائش ہے، اس کے باوجود یہ کہہ کے اس سے روایت کی ہے کہ چونکہ تبرہ کرتا تو اس کا تبرہ اس کی گردن پر مگر سچا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے، جو تبرہ کرتا تھا نماز میں رکوع میں تبرہ کرتا تھا، ترک نماز کر کے تبرہ نہیں کرتا کہ نماز چھوڑ کے آپ تبرہ کر رہے تو ہو گئے مولائی، نہیں، ذکر رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد ولعن اعداء آل محمد، یہ پوری یہ پڑھتا تھا۔ کیا کل میں کتاب لے کہوں گا، بلکہ آپ بھی خریدیں، ہر مومن کے پاس ہو مذہب اہل البیت، یہی وہ کتاب ہے، ہمیشہ کہتا ہوں یہی وہ کتاب ہے جس میں اب تک 15 جب سے یہ کتاب 100 سال ہو گئے، 100 سال کے اندر 15,000 علماء عرب کو شیعہ بنا ہے، علماء عرب۔ شام کے قاضی القضات نے جو خط لکھا ہے اس کتاب کے جواب میں، کاش مجھے ماحول اجازت دیتا میں دوڑ کے آ کے آپ کے قدموں کو چومتا۔ اس مصنف کے لیے، آیت اللہ شرف الدین موسوی کے لیے، مجھے ماحول اور میرا منصب اجازت دیتا اور آپ نے مجھے راہ ہدایت، قاضی القضات شام کا قاضی القضات، اس کتاب پہ پڑھنے کے بعد 15,000 ان وہابی ذہنیت کے افراد کو جس کتاب میں شیعہ بنا ہے، اس میں الف سے شروع کیا ہے، الف سے یہ تک 100 سے زیادہ راوی دیے۔ آپ کس طرح سے کہتے ہیں کہ ہم شیعہ راوی کو نہیں مانتے؟ آپ اگر شیعہ راوی اور علم رجال، ابن حجر اسقلانی کی کتاب الاصابہ فی تمیز الصحابہ، علم رجال کی کتاب، ذہبی کی کتاب میزان الاعتدال، علم رجال کی کتاب۔ علم رجال کیا مطلب؟ یعنی راویوں کا علم، کہ اس راوی یہ راوی شیعہ تھا، سنی تھا، کیا اعتقاد رکھتا تھا، رافضی تھا، غیر رافضی تھا، علم رجال، عادل تھا، فاسق تھا، عقلی طور پر بالغ تھا یا عقلی طور پر نابالغ تھا، علم رجال۔ علم رجال پر ابن حجر اسقلانی کی الاصابہ فی تمیز الصحابہ ہے، ذہبی کی کتاب میزان الاعتدال ہے، اس میں ذہبی نے لکھا، جو علم رجال کا ماہر ہے اہل سنت کا، اس نے لکھا یہ رافضی، کٹر رافضی، بخاری کے 2 استاد ہیں جو رافضی ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ لکھتا کہ یہ عثمان کو کافر کہتے تھے کھلے عام، عثمان کو کافر کہتے تھے کھلے عام، ان سے روایت لی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم شیعوں سے روایت نہیں لیتے۔ شیعوں کو اگر بخاری اور مسلم اور مسند ابی داؤد اور مسند ابی، ان سے اگر شیعوں کو ہٹا دے تو آپ کے پاس تو کچھ یہ ہے ہی نہیں۔ آپ کس طرح سے کہتے ہیں کہ ہم شیعوں کی روایت نہیں لیتے؟ تو دوبارہ جو اس خط کا جواب لکھا، وہ خط کا جواب
میں نہیں سمجھتا کہ عالم اسلام میں آپ سے زیادہ زیرت، عالم، نکتبین اور علم و فہم میں آپ سے بہتر کوئی ہستی اس صدی میں کہیں پیدا ہوئی میں نہیں سمجھتا۔ یہ خط علامہ سلیم البشریٰ کا، اس خط کے پڑھنے کے بعد چونکہ علم سے یہ تک 100 راوی دے دیے کہ بخاری کے استاد شیعہ ہیں، بخاری نے شیعوں سے روایت لی ہے، مسلم نے شیعوں سے روایت لیا، ابی داؤد نے شیعوں سے روایت لی ہے، کنز العمال والے نے، علی متقی نے شیعوں سے روایت لی ہے، یہ سب نے شیعوں سے۔ اگر شیعوں کو آپ اپنی کتابوں سے ہٹا دیں تو آپ کے پاس تو کچھ بچتا ہی نہیں سوائے اس کے کہ پیغمبر کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے، پیغمبر آیات الہی کو بولتے تھے، سوائے توہین رسالت کے کچھ بچتا نہیں۔ اگر سرور کائنات کی عظمت کے بارے میں کوئی روایت ہے تو وہ صرف شیعوں سے ہے۔ آپ کے پاس تو ان کے علاوہ ان روایت میں ان راوی کو ہٹا دیجئے، باقی آپ کے پاس تو کچھ بچتا ہی نہیں۔ آپ کس خواب و خیال میں کیسے کہہ رہے ہیں ہم شیعوں سے روایت نہیں لیتے؟ اس کے بعد انہوں نے سر تسلیم خم کیا کہ میں سمجھ نہیں سکتا تھا کہ اس قدر صریح یعنی جلد جواب دینے والا ظاہر ہے۔ ایک تو اس کا بیٹا ہے جو آزان و اقامت نیت کے لیے ہاتھ بلند کیے اور پیچھے سے سوال کر رہا، شاید علی رک جائیں۔ شرف الدین بھی اسی نسل سے ہے، وہ کہے کے لیے رکیں گے، وہ کہے کے لیے سوچیں گے۔ ابھی مناظرات پر جو کتاب چھپی ہے مشہد میں، خالص مناظرے کا مدرسہ کھولا آیت اللہ محمد حسین قدوینی، جو سعودی عرب جاتے ہیں، افریقہ جاتے ہیں، چیلنج دے کے جاتے ہیں، مناظرات پر 30 جلدوں پر مشتمل کتاب مارکیٹ میں آ رہی ہے، 16 جلدیں آ چکی ہیں۔ تو میں عرض کروں اسی دور میں اسی وقت ٹی وی پر آتے ہیں، ٹی وی چینل پر آ کے چیلنج دیتے ہیں، باقاعدہ مناظرہ ہوتا ہے۔ بلوچستان کے ایک عالم نے چیلنج قبول کیا، آئے شہزادی کا گھر جلا تھا یا نہیں، یہ موضوع تھا، اور ثابت کرنا تھا اس کو صرف سنیوں کی مستند ترین روایات سے۔ بلوچستان کا ان کا دعویٰ یہ تھا کوئی مستند روایت آپ پیش نہیں کر سکتے، ان کا دعویٰ یہ تھا آپ کی خدمت میں ایک سے ایک نہیں، یعنی میں 20 روایتیں، کم سے کم 20 مستند روایتیں جن کی سند کے سامنے آپ سر تسلیم خم کریں نہ پیش کروں، میں مامے کو اٹھا کے پھینکوں۔ ٹی وی پر آئے، 2 دن مناظرہ ہوا، دوسرے دن پوری دنیا سے فون آ رہے تھے کہ تم سے کس نے کہا تھا؟ آخر میں اس نے کیا کہا کہ دیکھیے نا، روایت تو درست، آپ نے سند تو صحیح، مگر دیکھیے کہ نہ میں تھا وہاں نہ آپ تھے وہاں۔ وہی بات جو امام رضا صلی اللہ علیہ سے اہل کتاب نے جو مناظرہ کیا، وہی بات، میں نہیں تھا آپ نہیں تھے، آپ نے 4 تہمتیں لگائیں، ہر تہمت کے ثبوت کے لیے چشمدید گواہ کی ضرورت تھی۔ ایک یہ کہ گھر جلایا، دوسرا یہ کہ جلانے والے ابوبکر عمر تھے، اور تیسرا یہ کہ شہزادی کو شہید کیا، اور چوتھا یہ کہ شہید کرنے والے یہ تھے۔ ہر ایک دعویٰ کے لیے چشمدید گواہ کی ضرورت ہے۔ دنیا بھر سے فون آئے، خدا کے بندے خاتم الانبیاء کا تو کلمہ پڑھتا ہے، کیا تو نے خاتم الانبیاء کو آنکھوں سے دیکھا؟ خاتم الانبیاء کو بن دیکھے تو اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا، اس لیے کہ کلمہ تواتر سے آیا۔ جب تواتر سے ایک روایت آ جائے تو کلمہ تواتر سے آ جائے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، اور دوسری روایات اسی تواتر سے آ جائے تو آپ کہتے ہیں چشمدید نہیں، بیوقوف آدمی۔ تم نے کس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ اس کو نہیں دیکھا۔ کیا تو یہ سمجھتا کہ تو کھڑا ہو کے دیکھتا ہو شہزادی کا گھر جل؟ بیوقوف آدمی۔ دنیا بھر سے فون، وہاں سے آذربائیجان سے، رشیا سے، پوری دنیا سے فون آ رہے، چونکہ کھلے عام مناظرہ فون آ رہے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ اتنے بیوقوف ہیں، خدا اس طرح سے۔ وہ پھر اس کے بعد تو وہ آیا بھی نہیں۔ تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، جی ہاں، ذہنیت، انسانی ذہنیت میں تبدیلی نہیں آئی۔ میں جو امیر المومنین کا جو خطبہ پیش کر رہا تھا وہ بھی اسی لیے کہ انسان وہی ہے طول تاریخ میں، کہ اگر کوئی مذمت و غیبت و تہمت کے لیے انسان نہ ملے تو دنیا تو بیچاری ہے ہی۔ اپنے سارے جرائم میں دنیا کی گردن پر ڈال دو، اور دولت و ثروت کی جو عظمت اس وقت انسانوں کی نگاہ میں تھی، کیا کہا فرعون نے؟ سورہ طٰ، اے بنی اسرائیل دیکھو،
موسیٰ کے پاس کیا ہے؟ میری گود پہ پلا اور میرے خلاف چلا رہا، میرے ہاں کھا کر میری گود پہ پل کر سورہ تھا علم نربک، کیا تجھے ہم نے نہیں پالا؟ ہماری گود پہ نہیں اور ہمارے خلاف چلا رہا۔ اے بنی اسرائیل دیکھو میرے نیچے نہریں جاری ہیں، میرے باغات ہیں، تو فرعون کے باغات ہیں، موسیٰ کے باغات نہیں ہیں۔ تو موسیٰ کے باغات نہ ہونے سے کیا فرعون کو نبوت ملے گی؟ باغات کا، دولت کا، ثروت کا۔ اب حضرت نے جواب دیا، اے عبداللہ مخدومی، فرض کر لو تم نے یہ جو کہا، یہ جو شہنشاہ ہیں یورپ کے اور ایران کے، یہ دولت مند کو سفیر بناتے ہیں، تو تجھے پتا ہے جب دولت مند کو سفیر بناتے ہیں تو وہ سفیر کیا کرتا ہے؟ اس کے غلام اور اس کی کنیزیں اس طرح سے اس کو محاصرے میں لیتے ہیں کہ وہ معاشرے سے کٹ کے رہ جاتا ہے۔ نبی آتا ہے معاشرے میں رہ کر معاشرے کو بدلنے کے لیے، نبی نہیں آتا ہے کہ عیاشی کرے محلات میں، وہ آتا ہے پتھر کھا کے معاشرے کو بدلے۔ وہ شہنشاہوں کے سفرا کی طرح عیاشی کے لیے نہیں آتا کہ ایک محل ہو جس میں کنیزیں ہوں آل سعود کی طرح نعوذ باللہ، اور کنیزوں کے ساتھ عیاشی کرے، باہر جو ہو رہا ہونے دو۔ اے عبداللہ مخدومی، یورپ کے بادشاہ، ایران کے بادشاہ، ان کے سفیر کیا کرتے ہیں؟ اسی لیے تو یہ عوام سے کٹے رہتے ہیں، عوام باہر تڑپتی ہے، پتہ نہیں چلتا باہر کیا ہو رہا، اور نبی وہ ہے جو عوام کے دل کی دھڑکن بن کے آتا ہے۔ اور نبی عوام کے دل کی دھڑکن بن کے آتا ہے۔ اگر اس کو بھی دولت دے، اس کو بھی اسی طرح سے نوکر دے تو وہ بھی عیاشی میں پڑا رہے گا، پھر عوام کو پوچھے گا کون؟ عوام کی خبر کون لے گا؟ خاموش۔ اب بولو، اور کچھ کہنا ہے؟ نہیں۔ تم کہا اچھا یہ چاند، شام رات ہو گئی، چاند کو تقسیم کر کے دکھا دو، یہ بھی کر کے دکھا دیتا ہوں، مان جاؤ گے؟ کہا نہیں ہم پھر بھی نہیں مان۔ یہ جو تم نے کہا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تم کمزور ہو، ہمارے پاس دولت ہے، طائف والے کے پاس دولت ہے، یہ جن کے بارے میں تو کہہ رہا کہ مکے میں ان کے باغات ہیں، ان کو نبوت ملنی چاہیے، یہ یاد رکھ عبداللہ، ابھی مکے کے سامنے، خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے، میں جو اس وقت تنہا اور ان کمزوروں کے ساتھ ہوں، میں تم سے کھل کے کہہ رہا ہوں، تم سب جتنے اس وقت میرے سامنے، تم سب بدر میں قتل ہو جاؤ گے، اور میں تم سے کھل کے کہہ رہا ہوں، میں تم پر غالب آ جاؤں گا اور تم میرا کچھ نہیں بگاڑو گے۔ یہ دیکھتے ہی رہ گئے، سبحان اللہ، دیکھتے رہ گئے، کسی میں مجال نہیں جو اوپ کرے، کسی مجال نہیں جو اوپ کرے، اور بڑے تنتنا کے آئے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں، کیا دیکھا؟ اور ٹھیک جنگ بدر اولا میں یہ جتنے آئے تھے سب جنگ بدر اولا میں جب یہ قتل ہوئے تو ان سب کے جنازے ایک کنویں میں ڈال کر سرور کائنات نے پوچھا کہ تم سے میرے پروردگار نے جو وعدہ کیا تھا تم نے پایا؟ تو جو ظاہراً جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا بدر میں تھے وہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مردوں سے گفتگو کر رہے ہیں؟ سرور کا کیا یہ سنتے ہیں؟ خیر یہ اب سنی باتیں ہیں، پیغمبر خدا نے جو جملہ ارشاد فرمایا، یہ جملہ ہم سب کے لیے، کسی شخص کے لیے نہیں، پیغمبر خدا کے لیے، یہ تم سے بہتر سنتے ہیں، یہ